فیضان محترم ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کے چند دن باقی ہیں۔ 23 تک انسان 23 رمضان تک انسان پوری کوشش کرتا ہے۔ ہمارا جو اسنا عشری والے اہل سنت کوشش کرتے ہیں کہ 27 تک اپنی پوری طاقت، لیکن ہم لوگ 23 تک جو ہے وہ عبادت کر کے کہتے ہیں چلیں بس اب بہت عبادتیں ہو گئی، اب تھوڑا آرام کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارے ہاں دنیا میں ہماری مساجد میں جو ہے وہ پرسنٹیج ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو آج ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ تو کیونکہ کل سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے بولا مولانا غلطی نہ ہو جائے پھر کہیں مسجد چلے جائیں، تو بہتر ہے کہ آج جو قبول ہو گئی ہے پھر انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے مسجد میں۔ لیکن بہرحال اللہ کی رحمتیں اس مہینے کے، شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جو چاند رات ہے وہ چند راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس کی بہت ریکمنڈیشن ہے عبادت کرنے کی، دعاؤں کی قبولیت کی۔ لیکن انسان ہے، بہرحال انسان تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جو باقی وقت رہ گیا ہے اس کی راتوں کو، اس کے دنوں کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ گزاریں، تاکہ شاید ہمیں ظاہری دنیا میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا ٹائم اپنا جو ہے وہ کھو دیا تھا۔ آپ کی خدمت میں بہرحال قرآن کی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور اس کی جنت کی طرف، اور اس جنت کی پھر خدا نے فوراً ہی اس کی جو ہے وہ ایک فزیکل ہمیں سمجھانے کے لیے ڈیفینیشن بھی دے دی کہ وہ کتنی بڑی جنت ہے، یعنی آسمان اور زمین کے وڈتھ کے برابر ہے، اور کتنی آپ کو سامنے ابھی پہلے آسمان تک آدمی جو ہے وہ بس کوشش کر رہا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنے آسمان ہوں گے اور بلیک ہولز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ہم تو ابھی ظاہری خدا کی دنیا جو ہے اسے میجر نہیں کر پائے۔ جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے وہ سم میں بھی پرسنٹیج ہے، وہ بھی کچھ پرسنٹیج ہے۔ آپ خود سوچیں گے پوری گلیکسی کے سسٹم میں جس میں ہم ہیں، اس میں دنیا کی کتنی ایک فزیکل ویلیو ہے، ورلڈ جو ارتھ ہے، اس ارتھ میں آپ افریقہ، اس افریقہ میں تنزانیہ، اس تنزانیہ میں پھر آپ عروشہ، اور عروشہ میں پھر آپ اپنے تو پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری تو، اور پھر اس گلیکسی کو with compared to other galaxies جو ٹریلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں انسان کے ساتھ، تو آپ سوچیں کہ where we are, so we are nothing۔ اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے کہ اب اتنی مطلب still you are not be able to describe the distance between the earth and the skies، مگر اس کی وڈتھ کے برابر خدا کہہ رہا ہے کہ جنت میں نے تمہارے لیے قرار دی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ انسان کس چیزوں کو بیچ سیل کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات میں اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت، نہیں تمہارا جو سول ہے اس کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ جنت ہے، کم سے کم، پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کیا قیمت ہوگی انسان کی۔ تو اگر if you want to sell your soul، تو اگر بیچنا بھی ہے تو جنت کی وجہ سے بیچو، دنیا کی وجہ سے نہ بیچو، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے، ایک خواہش، ایک لقمہ، ایک حرام نگاہ، ایک حرام بات، ایک تھوڑا سا ریلیشن شپ، پارٹ آف اے لینڈ، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے نہ بیچو۔ تو آپ کی خدمت میں خطبہ متقین کی کچھ حصہ میں نے پیش کیا تھا، سرمن نمبر 191 ہے، ڈیپینڈز اپون مے بی سم پرنٹنگ میں اوپر نیچے ہو جائے، جو امام نے خطبہ دیا تھا اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا۔ کچھ دن باقی ہیں، اٹس ناٹ بیڈ کہ ہم اس کو تھوڑا سا آپس میں ریسائٹ کر لیں تاکہ ہم امام کے اقوال کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ امام، میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت عرض کیا تھا، اس کے بعد ہے کہ اس کا جو فرسٹ پیراگراف ہے اس کے اندر کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، جو لائف سپین ہے، اگر وہ ڈیفائنڈ نہ ہوتی، یعنی اس کی جو لمٹ ہے، یعنی کسی نے 60 ایئرز رہنا ہے، کسی نے 30 ایئرز رہنا ہے،
اگر یہ ڈیفائن نہ ہوتی کسی کے لیے تو ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف سے کس چیز کا ثواب، کس چیز کا ریوارڈ، یعنی بہشت میں جانے کا، یعنی وہ جو بہشت میں آپ کو ملنا ہے جنت میں، اس کا شوق، اور جہنم کی آتش کے خوف، یعنی فائر کا خوف. ایک طرف اٹریکشن ہے، ایک طرف ریپلشن ہے. اگر امام کہتے ہیں کہ اگر متقین کون ہے، کہ اگر ان کی زندگی ڈیفائن نہ ہوتی تو یہ ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف سے ان کی روحیں، ان کے جسم میں چشم، یعنی یہ جو پلک چھپکتے ہیں، یہ جو بلنک کرتے ہیں، اتنی بھی روح باڈی میں نہ رہتی متقین کی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ متقین اس شوق میں کہ انہیں خدا کی طرف بڑھنا ہے اور جہنم کا خوف ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھتے ہی نہیں، اڑ جاتے، نکل جاتی روح. یہ تو خدا نے ہمارے لیے، اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حدیث ہے کہ دنیا سجن و مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے، پریزن ہے. مومن نہیں رہنا چاہتا دنیا میں. اب آپ بولے مولانا پھر کام چھوڑ دیں، کام نہیں کریں، متقین تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ سب آپ کو انجام دینا ہے. لیکن اندر سے جو انسان کو شوق ہونا چاہیے، جو پیشن ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس کی طرف بڑھنا ہے، اس کی طرف جانا ہے. یہ تو مجبوری ہے، یا یوں کہہ لیں بس خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے لائف، تو ہمیں اس میں سے اپرچونٹی بنانی ہے. ورنہ متقی جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ہائیسٹ، ڈیفینیٹلی جب امام ڈیفائن کر رہے ہیں تو ہائیسٹ لیول ڈیفائن کر رہے ہیں کہ they don't want to live in this world. پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل ہے اور خوار ہے. یعنی صرف وہ عظیم ہے، وہی سب سے بڑا ہے، بزرگ ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. باقی ساری چیزیں دنیا میں حقیر ہیں، دنیا میں کسی چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ متقی کے نزدیک. متقی کے لیے اس لیے تو آسان ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دینا، دنیا کی چیزوں سے گزر جانا، دنیا کی چیزوں کو کسی بھی چیز کے لیے قربان کر دینا. وہ ان کے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے سب سے بزرگ کیا ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہے. ان کو جنت پہ ایسے یقین ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں. متقین ایسی ہیں، ان کو جنت پہ یقین ہے. ہمیں، میں یہ نہیں کہتا میں اپنے بارے میں، اگر مجھے ایسا نہیں کہ میرا ایمان ہے جنت ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایمان لانا. ایمان کی بھی کیٹیگریز ہیں. ایک تو میرا عقیدہ ہے، I have to believe کہ جنت ہے. ایک ہوتا ہے کہ میرے علم میں، نالج میں ہے کہ جنت ہے. ایک ہے کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں. It's different. علم ہونا الگ ہے اور علم الیقین ہونا الگ ہے. آپ کو نالج ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن آپ جب تک کس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو that's more satisfying actually. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں پروردگار سے کیا کہا؟ پروردگار میرا ایمان ہے، لیکن میں اپنے اطمینان کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تو کیسے خلق کرتا ہے. آپ کے سامنے وہ واقعہ کہ پھر چند پرندوں کو انہوں نے لیا، خدا نے کہا قربان کرو، ان کے گوشت کو مکس کر دو، ان کو الگ الگ جگہوں پہ رکھ کر آ جاؤ، اور پھر ان کی جو چونچ ہے، ان کی جو نپ ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور پھر خدا کے اذن سے. تو دیکھو کیسے چیزیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروفٹ ہے، ایمان ہے، لیکن خود ایک اور لیول انکریمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور دوسری طرف اللہ اکبر، امام المتقین. یہ تو ہم متقین کی صفات میں ہی اگر میں سارا خطبہ پڑھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی میں سے بھی کوئی، اللہ کرے کوئی حمام ہو کہ اس کے بعد اس کو ہم، کسی کو تو میں نہیں بول سکتا، میں اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ قبرستان لے جائیے گا. تو اللہ کرے واقعاً خدا ہمارے اندر کی ویلیو ایسی ہو. آپ سوچیں کہ امام المتقین کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں پروردگار اگر دنیا کے سارے غیب میرے اوپر کھل بھی جائیں تو بھی میرے یقین میں کمی نہیں آئے گی، نہ بڑھے گا. یار یعنی جو میرا یقین ہے وہ میرا یقین مولا کائنات.
کوئی انکریز نہیں ہوگا. ہم تو اپنی زندگی میں کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، اوہو بس مجھے سمجھ میں آ گیا، زندگی میں حادثہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، نہیں بھائی توبہ توبہ، نہیں بھائی بس اب میں نے دیکھ لیا اپنی زندگی میں. ادھر امام کہہ رہے ہیں کہ میرے آگے سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ، میرا جو تیرے پر یقین ہے وہ ایسے ہی ہے. خوب امام المتقی کیا فرماتے ہیں؟ متقی جنت پہ ایسے یقین رکھتا ہے جیسے وہ جنت کو دیکھ رہا ہے. اور پھر دوزخ کا بھی کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہی یقین ہے جیسے وہ دوزخ کو یعنی جہنم کو دیکھ رہا ہو اور اسے محسوس کر رہا ہو کہ وہاں عذاب اس کے اطراف میں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں آخرت کی، جہنم کی، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جبکہ ایسے اولیاء خدا تھے کہ جب وہ قرآن کی ان آیات پڑھتے تھے تو گریا کرتے. خود کتنی نریشنز ہیں کہ جب کچھ عذاب کی آیات نازل ہوئی تو پروفٹ گریا کرنے لگے. پھر جب پروفٹ گریا کرنے لگے تو پھر امام علی علیہ السلام آئے، پوچھے کیا ہوا؟ قرآن کی آیت نازل ہے، رسول خدا گریا کر رہے ہیں. جب ان کو بتایا وہ بھی گریا کرنے لگے. تو پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور اپنے بابا کو یعنی حوصلہ دیں. مگر جب وہ تشریف لائیں، جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی گریا شروع کر دیا. ایسا نہ ہو. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ بعض اوقات میں تلاوت کرتا ہوں، ڈیفینیٹلی اس میں میننگز کا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو معنی آنے چاہیے، میننگز آنے چاہیے، انسان ترجمہ پڑھے. لیکن انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. وہ اگر کلام الہی اس کے وجود کے اندر تبدیلی نہیں لا رہا تو پھر تو کوئی بھی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی. تو یہ بہرحال ایک خطبہ. پھر امام فرماتے ہیں کہ ان کے دل جو متقی ہیں، ان کے دل غم زدہ ہیں، محزون ہیں، ایک ایسی حالت کے اندر ہیں کہ جیسے کچھ لاسٹ ہوا ہوا ہے، کچھ کمی ہے. اور ان کے بدن یعنی ان کی جو باڈی ہے وہ کمزور ہے، یعنی لاغر ہے، ضروریات کم ہیں، ان کی نیڈز بھی کم ہے. متقی کی نیڈز کم ہوتی ہیں اور نفسانی خواہشوں سے بری ہیں، یعنی ان کی خواہشات جو ہیں وہ بہت زیادہ، ان کی لسٹ، ان کی چیزیں نہیں ہیں. عزیزان محترم یہ بڑا بیسک سے فارمولہ ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات یا کوئی بہت فلسفیکل یا یوں کہہ لیں کہ ایرسٹوٹل کا فلسفیکل فارمولہ نہیں ہے، امام علی کا قول ہے. یعنی ان کی ضروریات، چلیں آپ بولے مولانا صاحب کسی کی باڈی کم ہے، کسی کی ویسے کم ہے، آپ شاید نہیں، لیکن نیڈز کو تو ہم اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو تو ہم کم کر سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو کبھی بھی ختم ہو. ابھی آپ دعا مانگیں، ہم لوگ رات کو شب قدر میں اللہ رزق میں اللہ $1 بلین دے دے، وہ 1 بلین ہو اللہ اور دے. It never stop. جس کے پاس 1000 ہے وہ کہتا ہے مجھے 100K مل جائے، جس کے پاس 100K ہے وہ کہتا ہے مجھے ملین مل جائے. جس سے ملین والے پوچھا ہاں بھائی آپ سیٹسفائیڈ ہو؟ نہیں اچھا مجھے 10 ملین چاہیے. 10 ملین والے کو بولو، کہتا ہے مجھے تو 20 چاہیے. It never stop. Never stop. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ نہ کرے، اللہ آپ کو دے، اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ دوسروں کو دو، دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کرو، کار خیر کرو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کہ خدا آپ کے ہاتھ میں گشائش پیدا کرے، آپ دو لوگوں کو. اٹس ویری امپورٹنٹ ہے. لیکن ضرورت کتنی ہے، خدا کی بارگاہ کتنی ہے، خدا کی بارگاہ میں کتنا ہے آدمی، یہ بہت ضروری ہے. عزیزان محترم کہ انسان اس کی بارگاہ میں آئے. اب یہاں انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کی ضروریات کو وہ خدا کی خدا تو نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دیا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو کتنا شکر ہے آپ کی زندگی میں. تجھے مجھے اتنا اچھا ویدر دیا، تو نے مجھے اتنی اچھی کمیونٹی دی، تو نے مجھے اتنے اچھے لوگ دیے، اور یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. عزیزان محترم آپ کو یہ نعمت آپ کے پاس ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ کچھ ایسی جگہ میں چلے جائیں دنیا میں جہاں کمیونٹی نہیں ہے، جہاں لوگ پتہ نہیں 100 کلومیٹر دور جا کر ایک مجلس سننے جاتے ہیں بیچارے، جہاں پہ لوگوں کو یہ چیزیں. لیکن ہم لوگوں کو کیونکہ بہرحال مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، ٹھیک ہے چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے، لائف دیکھ لیں گے.
ٹھیک ہے خوب نہیں. جن کے بعد I know people they travel 200 kilometers for one مجلس in the Europe. آپ جائیں وہاں نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ سینٹر نہیں ہے, لوگوں کے نہیں ہے, لوگ ترستے ہیں. تو بہت ساری اللہ نے باؤنٹیز اتنی دی ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے زن موت. تو ہم بہرحال خدا کی بارگاہ میں اپنی خواہشات کو چیک کریں کہ ہماری خواہش کیا ہے. اور ماہ رمضان میں پروردگار خود کہتا ہے کہ روزہ ایک ایسی کام ہے کہ جس کا ریوارڈ خود خدا ہے. روزہ یعنی فاسٹنگ ایک ایسا عمل ہے کہ جو خدا کہتا ہے کہ جس کی جزا میں خود ہوں. تب آپ اور کیا چاہیے آپ کو, جو آپ کو خدا خود آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, خدا آپ کی طرف آ رہا ہے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے چند مختصر دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں دائمی یعنی بالکل جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسی آسائشیں کہ جو ہمیشہ رہیں گی جنت کی. یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے جو اللہ نے ان کے لیے, یعنی ایک ٹریڈنگ ایسی ہے کہ جو سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے. اس سے بیسٹ بزنس, اس سے بیسٹ ٹریڈنگ, اس سے بیسٹ کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی جو متقی خدا کے ساتھ کرتا ہے. دنیا نے انہیں چاہا, اللہ اکبر کیا جملہ ہے امام, دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا ہے. کیا بات, دنیا انہیں چاہتی ہے, دنیا ان کے پیچھے آتی ہے, مگر یہ دنیا کو نہیں چاہتے, ان کو دنیا نہیں چاہیے. اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ کالا امیر المومنین ہے زن, یعنی دنیا نے ان کو قید کرنا چاہا, ان کو پریزن میں, ان کو اپنا غلام سلیو بنانا چاہا. انہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کر یعنی اپنے نفسوں کو قربان کر کر اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے. ابھی کیسے کریں, یعنی نفسوں کو کیسے, یعنی اپنے نفس کو خدا کے لیے, اپنی خواہشات کو ختم کر دیں. یہاں پر میں تھرسڈے نائٹ ہے اور تھرسڈے نائٹ از مور وتھ عرفا اور جتنے بڑے بڑے, تو یہاں پر جو مولانا رومی کے بارے میں نیریٹ کیا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ مولانا رومی, مثنوی, بہت ساری بکس. تو مولانا رومی کے جو ٹیچر, جسے مرشد جسے کہہ لیں, مینٹور شمس تبریز تھے. تو شمس تبریز بہت شوق تھا, ان کو گھر پہ دعوت دی. تو انہوں نے جب گھر پہ آئے تو انہوں نے مہمان تھے, تو بولا میں مہمان ہوں. اب ٹیچر تھا, اسپرچول, وہ ہر جگہ ٹریننگ. پھر وہاں سے انہوں نے شراب لی اور لے کر آ رہے تھے, تو رستے میں لوگ آ گئے اور لوگوں نے بولا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کیا ہے, اور لوگوں نے بولا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, مگر خاموش, کچھ نہیں کہا. لوگوں نے تہمتیں, لوگوں نے الزام لگائے, لوگوں نے مولانا رومی کو کیا کیا بولا, اور ایسے میں ایسا ہوا کہ وہ جو ان کے پاس تھی وہ بوٹل وہ گر گئی, وہ ٹوٹ گئی, اور پھر بھی اپنی انسلٹ کو برداشت کرتے رہے. جب سب ہو گیا تو شمس تبریز آئے, تو انہوں نے کہا لوگوں سے کیا ہو گیا, کہا یہ مولانا رومی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ٹیچر نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے گیا, نہیں, خاموش کھڑے ہوئے, اپنی انسلٹ کو برداشت کیا, اپنے نفس کو بیچا. شمس تبریز نے کہا یہ آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں, شراب ہے, یہ تو سرکہ ہے, یہ تو ویگنر ہے, اس کو جائز ہے. لوگوں نے جب اس کو ٹچ کیا, ٹیسٹ کیا, وہ تو سرکہ تھا. صرف شمس تبریز چاہتے تھے کہ مولانا رومی اس چیز کو محسوس کرے کہ اس کی راہ میں جانے کے لیے انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے, انسان کو اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے, انسان کو
یہ جو انسان اپنی زندگی میں کہتا ہے نا کہ ریسٹ موڈ میں ہے، بڑے ایک اچھی جگہ نا، قربانی آسان نہیں ہے، خوب یہ چکھنا پڑتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. زندگی میں ایسی خدا آپ کا اور میرا امتحان لیتا ہے. اگر کوئی عشق اور محبت کا دعویٰ کرے تو اس کو قیمت تو دینی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو بڑے آرام سے جو ہے وہ پرائس مل رہا ہے. انسان اپنے گھر میں بھی جب عشق اور محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، اس کو کیا نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے کیا نہیں کرنا پڑتا اس کے بعض اوقات. تو یہ دنیا جب یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر وہ تو عشق اور محبت بہت کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور یہ امتحان اور آزمائش سے گزر کر ہی پھر انسان کسی جگہ پہ پہنچتا ہے. ذہن محترم، بہرحال امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ محدود ہے، بس امام فرماتے ہیں کہ رات ہوتی ہے، یعنی متقین رات ہوتی ہے جب رات، تو یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے. خدا کرے کہ بہرحال ہم ان کو پوائنٹس بنائیں اور اس پہ کوشش کریں کہ ہم کبھی کبھی عمل کیا کریں. کوئی نہیں تو ہفتے میں ایک دن متقی بن جائے، ایک دن پڑھ لیں کھڑے ہو کے. ماشاءاللہ آپ سب نے یہاں پر آئے، کم از کم رمضان میں تو ان سارے کاموں کو انجام دیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن کی آیتوں سے جس سے اپنے دلوں میں غم اور اندھو تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی ان کو جو بیماری ہے اندر اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کیا بیماری ہے. جب کسی اس آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے بھی، یہ مولا کے اقوال ہیں، مطلب یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسی آیت پہ ان کی نظر پڑتی ہے کہ جس میں جنت کی طرف موٹیویشن ہو، تو اس کی لالچ میں، یعنی اس کو حاصل کرنے میں ادھر جھک جاتے ہیں ان آیات کی طرف، اور اس کے شوق میں اپنے دل کو بہت بیتاب کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ منظر کیسے منظر ہوں گے جو ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. وہ جان محترم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہرحال اپنی زندگی آئمہ، سب سے بڑا غم یہی تھا. موسیٰ صدر نے بھی، میں سپیچ سن رہا تھا، اور بھی بہت سارے اسکالر، کہا کہ علی کو تو لوگ مانتے ہیں مگر علی کی نہیں مانتے. علی کا ماتم بھی ہے، علی کا گریہ، علی کے لیے گریہ بھی ہے، ماتم بھی ہے، مجلس بھی ہے، لیکن علی کا علم کہاں ہے؟ کوئی اگر آپ کو پہچاننا چاہے، آپ کیسے کسی کے بارے میں بتائیں گے؟ کسی طریقے سے بتائیں گے کہ یہ فلانی کی فیملی ہے، فلانی کی فیملی ہے. اور اگر وہ نہیں ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ امام علی کو پہچانیں تو کیسے پہچانیں گے؟ تو موسیٰ صدر کہتے ہیں کہ ایک چیز پہچاننے کی کیا ہے کہ آپ کا اور میرا کردار ایسا ہو کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ علی کا ماننے والا ہے. وزان محترم، ہم بہرحال اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ خطبہ بہرحال کنٹینیو ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے، ہم اس کو آگے پڑھتے رہیں. بہرحال میں کچھ اور حصہ بھی آپ کے لیے ریڈی کر کے آیا تھا، لیکن بہرحال وقت محدود ہے. انشاءاللہ خدا آئندہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو ایجاد کریں، اپنے اندر انہینس کریں. بہت سارے ٹاپک ہیں بہرحال جو میری لسٹ میں ہیں، جو مجھے کور بھی کرنے ہیں ان چند دنوں کے اندر. عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ میں ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا ایٹیٹیوڈ، سب کچھ. صرف انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسجد میں آتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، زیارت پہ جاتا ہوں. نہیں، آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا کردار کیسا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کربلا میں امام کے ساتھ آئے تھے، they are not the big people، بڑے لوگ نہیں تھے. کیا آپ بولیں سارے کوئی بڑے اسکالرز تھے؟ ان کے دل پاک تھے. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وہ ہیرے ہیں کہ جنہیں میں نے چنا اور قبول کیا، اور یہ کربلا میں جب دفنائے جائیں گے تو ان کا نور، ان کی لائٹ قیامت تک روشن رہے گی.
امام حسین چاہتے. امام حسین خزانے کو پہچانتے. جسے آپ کہیں نا لوگ ہوں گے جو سٹونز، جیم سٹونز، تنزانائٹ، کسی کو پتا کہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے. خب جو یہ پہچانتا ہے وہ ہر کوئی ہیرا شناس ہر کوئی نہیں ہوتا، مگر امام حسین. امام حسین کتنے کریم ہیں، کتنے 100 سال گزر گئے مگر آج بھی امام حسین نے ہمیں پہچانا ہوا ہے. امام حسین ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں. روایات میں ہے کہ جو بھی امام کی زیارت پہ جاتا ہے امام اس کو اس کے اینسسٹر کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں. کتنا کرم ہے ایسا. یہ جو ہم امام کو ابھی یاد کر رہے ہیں یہ امام پہلے یاد کرتا ہے پھر آپ یاد کرتے ہیں. امام کو ایسے یاد نہیں کر سکتے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے، تو اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں اس وادی میں زن محترم لے کر. کیسے امام نے لوگوں کو انتخاب کیا. یقیناً اپنے وہ گھروں میں، محلوں میں، سٹیز میں وہ پرسنالٹی وائز اچھے لوگ ہوں گے، تبھی تو امام نے ان کو بلایا. زہیر ابن کین کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمانی مسلک سے ہے، ساتھ ساتھ کاروان چل رہا ہے. کبھی امام کا کاروان ادھر لگتا ہے کبھی وہ روکتا ہے. ایک دن وہ کھانا کھا رہا ہے اپنے دسترخوان پر تو میسج ملا کہ امام کا میسنجر آیا ہے، امام کا قاصد آیا ہے، یعنی امام کا پیغام لے کے کوئی آیا ہے. یہاں کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بائٹ تھی، نوالا تھا، لقمہ، وہیں رک گیا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر مجھے حسین ابن علی نے بلا لیا تو شاید میں رک نہ پاؤں. اللہ. تو بیوی بھی دیکھیں، بعض خواتین کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے لائف میں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے یا اپنی بیٹی کی تربیت کریں تو اس کو ایسی تربیت کریں کہ وہ سوسائٹی کو بنا سکے. زہیر ابن کین کی وائف نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر تمہیں حسین ابن علی بولا. کہتے ہیں کہ وہ گئے اور واپس آئے تو زہیر کی تقدیر بدل چکی تھی، بدل چکی. سب کو چھوڑ دیا، سب کو آزاد کر دیا، چلے جاؤ. اور پھر امام کے کاروان میں شامل ہو گئے. ذان محترم بہرحال شہدائے کربلا ہیں اور ان کو یاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. چند آنسو آپ کے بس نکل آئیں اعمال کی قبولیت کے لیے. زہیر ابن کین اور سعید آپ جانتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے سینے پہ تیر کھائے. امام اپنی نماز میں، عبادت میں مشغول ہیں، انہوں نے اپنے بدن پہ تیر کھائے. اور جب یہ گرے ہیں تو امام جب سعید کے پاس کہتے ہیں پہنچے ہیں تو امام نے جب اس حالت میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا کمال ہے، کہتے ہیں کہ مولا آپ ہم سے راضی ہیں. یعنی اس وقت بھی امام کی رضایت طلب، سب کچھ دینے کے باوجود کیا بچا؟ تیر سینے میں لگے ہوئے ہیں، سانسیں آخری ہیں، روح پرواز کرنے والی ہے، اس وقت بھی پوچھ رہے ہیں مولا آپ راضی ہیں؟ امام کہتے ہیں ہاں ہاں راضی، تم آگے آگے ہو ان سے. ایسا تھا. کیسے لوگ تھے. مسلم ابن اوسجا جب گرے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر جب ان کے بدن پہ پہنچے تو حبیب نے کہا مسلم کوئی آخری وصیت ہے؟ جبکہ حبیب جانتے ہیں کہ وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے مگر اس کے باوجود بھی کوئی آخری وصیت ہے. تو مسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حبیب جب تک زندہ رہنا. امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہا زہرا کے لال کا ایک بال نہ ٹوٹے. اللہ. کیسے لوگ تھے عزاداران موت. آج بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہماری طرف یہی نگاہ کیے ہوئے ہیں کہ مجھے ماننے والے کس طرح کے. ہاں وقت گزر گیا روز عاشورہ، آپ جانتے ہیں کہ زہیر کی کہتے ہیں کہ زوجہ نے غلام کے ہاتھ کفن بھیجا اور کہ جانا اور اپنے آقا کو کفن دینا، اور پھر انتظار کرتی رہی کہ وہ واپس آئے گا. دیکھا غلام کا گھوڑا آ رہا ہے، واپس آیا،
دیکھا کفن اس کے پاس تھا. کہا کیا ہوا، تم کربلا نہیں گئے، تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ کہا میں گیا مگر کفن تو ایک تھا، مگر وہاں تو لاشیں بکھرے پڑے تھے، میں کس کس کو کفن دیتا. ہاں عزاداران محترم، زہرا کا گلستان کربلا میں اجڑ گیا. خداوند متعال آپ کی گریے کو قبول کرے. اللہم لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہگار